الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر، اس کا دوسرا نام زکوٰۃ الفطر بھی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ المال ہے، یعنی ہر صاحب نصاب پر اس کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے اس پر سالانہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اسی طرح یہ صدقہ فطر ہے، یہ گویا کہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ فطر کا معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے، روزہ کھل جانے کی خوشی پر اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ نیز حدیث کے مطابق صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، اور یہ مساکین کو خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ صدقہ فطر کا وجوب متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے ان مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت ہیں، پھر وہ غلام ہو یا آزاد ہوں، تو غلام کا مالک جو ہے وہ غلام کی طرف سے ادا کرے گا، اور مرد اپنی طرف سے بالغ ہے تو ادا کرے گا، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان کا جو والد ہے وہ ادا کرے گا۔ خاتون اپنی زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر وہ خود ادا کرے گی، البتہ اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کر سکتا ہے یا اس کا والد بھی ادا کر سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ان سب پر جو ہے لاگو ہوتا ہے۔ یہ صاحب حیثیت پر لازم ہے۔ صاحب حیثیت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت اور ضرورت اور حاجت سے زائد حاجت اصلیہ جو اس کی ضروری حاجت ہے اس کو چھوڑ کر کے اس سے زائد جو اشیاء ہوں، ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی جو کہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، چاندی کا، اس بمقدار اگر کسی کے پاس یہ تمام اشیاء یا اس کی مجموعی مالیت اتنی قیمت ہو جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہو، تو یہ صاحب حیثیت ہو گیا، صاحب حیثیت پر لازم ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی جب تک نصاب پر سال نہیں گزرے گا زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص اگر رمضان میں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بمقدار یہ اشیاء نہیں تھی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ نقد روپیہ، نہ مال تجارت، لیکن وہ جو ہے رمضان کے آخر میں طلوع صادق سے پہلے پہلے عید کے دن اس کی ملکیت میں اتنی قیمت کی اشیاء آ گئی، یعنی سونا آ گیا، چاندی آ گیا، نقد روپیہ یا جو ہے مال تجارت، یہ اتنا آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ گیا، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یہ صاحب حیثیت کہلائے گا۔ صاحب حیثیت پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کا جو ہے صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے، البتہ بالغ اولاد کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر شوہر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی وجوب کا وقت، یعنی یہ کب واجب ہوتا ہے؟
تو یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے وجوب کا وقت آ گیا، یعنی اب جو ہے یہ واجب ہو گیا۔ لہٰذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر جائے، رمضان اس نے گزار دیا لیکن صبح صادق سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا عید کے دن، تو اس سے جو ہے صدقہ فطر کا حکم ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، نہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا، نہ ورثاء کو پابند کیا جائے گا کہ وہ جو ہے وصیت کی صورت میں جو ہے نکالے، بلکہ اس سے یہ حکم ساقط ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس کے والد پر لازم ہوگا کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، اس کا اصل وقت جو ہے عید کے دن نماز عید سے قبل ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل جو ہے وہ ادا کیا جائے، یعنی ابھی نماز آپ نے ادا نہیں کی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے یہ صدقہ فطر ادا کیے جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، اور یہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیتے تھے جو اس کے تحصیل پر، یعنی اس کے جمع کرنے پر مقرر تھے، اور یہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرتے تھے۔ علماء کی رائے ایک یہ ہے کہ عید سے قبل لازمی ادا کر دیا جائے، ورنہ یہ پھر صرف صدقہ ہوگا، اور ان کی دلیل جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جس نے اسے نماز سے قبل ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی، اور جس نے عید کے بعد ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر قبل نہیں ادا کیا، نماز سے قبل نہیں ادا کیا، تو پھر بعد میں ادا کرے، یہ اس کے ذمے باقی رہے گا۔ اسی طرح ان حضرات کی یہ رائے ہے کہ رمضان میں بھی کسی وقت یہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہتر یہی ہے کہ یا تو عید کے دن نماز عید سے قبل اس کو ادا کیا جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حدیث میں آ گیا، یا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر عمل کر لیا جائے کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن قبل جو ہے جو تحصیل صدقہ فطر پر مقرر تھے، یعنی جو افراد اس کو جمع کرنے پر مقرر تھے، ان کو جو ہے 1-2 دن پہلے دیا کرتے تھے، تو لہٰذا 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یہ بہتر ہے۔ اب سمجھیے کہ مقدار کیا ہوگی صدقہ فطر کی۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کھجور، کشمش اور جو، یہ 3 اشیاء، ان سے جو ہے 1 صاع کے بمقدار یہ دینا لازم ہے۔ 1 صاع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پیالہ ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اس میں تقریباً 3.5 کلو آتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ 4 کلو کے حساب سے یا جو ہے کھجور دے دے، یا کشمش دے دے، یا جو کی قیمت ادا کرے۔ کھجور،
کشمش جو، ان تین میں سے کوئی ایک شے ادا کرے، جبکہ گندم سے جو ہے نصف سا، یعنی وہ جو پیالہ تھا اس کا آدھا، وہ تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ پورے 2 کلو دیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص بعینی ہی کھجور دیتا ہے، یا جو ہے کشمش دیتا ہے، یا جو دیتا ہے، تو وہ جو ہے تقریباً 4 کلو کے حساب سے یہ ادا کرے گا، اور جو گندم دے رہا ہے تو وہ جو ہے 2 کلو کے حساب سے 2 کلو جو ہے وہ نکالے گا گندم۔ یہ تو اجناس ہے، یہی در حقیقت واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان اجناس کی جگہ اس کی قیمت دینا چاہے تو امام ابو حنیفہ، امام بخاری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت حسن بصری اور امام ابن تیمیہ اور ہمارے علماء احناف جو ہے، ان تمام کے نزدیک جو ہے اجناس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کے جو ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں، محققین علماء، ان کی تحقیق ہے۔ البتہ اب موجودہ دور میں تقریباً تمام علماء ہی کے نزدیک اب یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو ہے ان تمام اشیاء کی جن کا ذکر ہوا ہے، یعنی کھجور، کشمش، جو، گندم، اور حدیث میں ایک اور ذکر آتا ہے پنیر، یہ جو ہے اس کی قیمت کوئی دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے۔ البتہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک اجناس سے ہی لازم ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے قیمت نہیں دی جائے گی، بلکہ بعینی ہی، یا تو گندم دو گے تو 2 کلو، یا کھجور دو گے تو 4 کلو، کشمش دو گے تو 4 کلو، جو دو گے تو 4 کلو، یعنی جنس کی صورت میں ادا کیا جائے گا، اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یاد رہے یہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی رائے ہے، جبکہ باقی احناف اور تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی صدقہ فطر میں ان اجناس کی جگہ ان کی قیمت دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر میں وہاں کا اعتبار ہوگا جہاں شخص موجود ہے۔ مثلا ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستان کے حساب سے صدقہ فطر اس پر جو قیمت بنتی ہوگی وہ ادا کرنا لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص پاکستان میں نہیں ہے بلکہ مثلا امریکہ میں ہے، جرمن میں ہے، جاپان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، تو پھر وہاں کی جو قیمت ہوگی ان اشیاء کی، کھجور کی، گندم کی، جو کی، کشمش کی، اس علاقے میں جہاں وہ شخص رہتا ہے اس قیمت کے حساب سے اس پر جو ہے یہ صدقہ فطر لاگو ہوگا۔ تو وہاں پر 4 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہو، یا جو ہے 4 کلو کشمش کی جو قیمت بنتی ہو، یا 4 کلو جو کی قیمت بنتی ہو، یا 2 کلو گندم کی جو قیمت وہاں پر بنتی ہو جہاں وہ رہتا ہے، اس حساب سے یہ جو ہے وہ قیمت ادا کرے گا۔ پھر اس کی مرضی ہے وہ قیمت اسی علاقے میں ادا کرے یا کسی اور علاقے میں وہ قیمت بھیج دے، رقم بھیج دے تو وہ جو ہے دوسری جگہ ادا ہو جائے گی۔ صدقہ فطر میں جن اشیاء کا ذکر احادیث میں آیا ہے تو وہی دی جائے گی یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھجور، کشمش، جو، پنیر، گندم، ان کا ذکر آیا ہے تو یہی جو ہے ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ان 5 اجناس کی جگہ کسی اور جنس سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں ان 5 اجناس میں سے کسی ایک کی قیمت کے بمقدار وہ جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص
چاول دے رہا ہے یا چنا دے رہا ہے، تو چاول اور چنا ان کا ذکر احادیث میں نہیں آیا ہے، لیکن اب یہ چاول دے رہا ہے، چنا دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ان 5 جس کا ذکر ہو چکا ہے، کھجور، کشمش، جو، پنیر، گندم، ان میں سے جو قیمت ان کی بنتی ہوگی اس قیمت پر جتنا چاول آتا ہے وہ پھر دے سکتا ہے۔ مثلا گندم ہے، اب گندم 2 کلو صدقہ فطر لازم ہے، تو 2 کلو گندم جتنے رقم میں آتی ہے اتنی رقم میں جتنی جو ہے وہ یہ دوسری اجناس آتی ہو، مثلا چاول ہے یا جو ہے چنا ہے، یہ جو ہے اس میں جتنا بھی آتا ہو اتنا پھر دے دیا جائے تو صدقہ فطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔